ایک پلوامہ کے بعد جو کرائسس جس نے جنم لیا، اس نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ چین آپ کا لازوال دوست ہے اور وہ ہر آڑے وقت میں آپ کے ساتھ ایک چٹان کی مانند کھڑا رہتا ہے اور آج بھی کھڑا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم ملیشیا کے تشریف لا رہے ہیں، آج شام ان کی آمد ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جب تشریف لے گئے تھے ملیشیا تو انہیں دعوت دی تھی کہ نیشنل ڈے پریڈ جو ہماری ہوتی ہے ہر سال 23 مارچ، اس میں آپ بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائیں، اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی۔ اور ہمارا خیال یہ تھا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ جو بہت سے ملیشین انویسٹرز تھے، بزنس مین تھے، جنہوں نے بہت انتھوزیاسٹکلی وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی، جب وہ KL تشریف لے گئے تو وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، تو ہماری جو بزنس انٹریکشن ہے اس کا بھی اگلی نشست کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو انشاءاللہ وہ آج آئیں گے اور یہ 3 روزہ ان کا دورہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت ہی کامیاب رہے گا، اور پہلے بھی ہمارے تعلقات بڑے مثالی ہیں اور اس نشست کے بعد ان میں مزید نکھار پیدا ہوگا۔ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو ابھی حالیہ ثانیہ ہوا ہے کرائسٹ چرچ کا نیوزی لینڈ میں، جس میں کہ 50 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں، مختلف ممالک سے ان کا تعلق تھا، اور 9 پاکستانی ان میں شہید ہوئے ہیں، ایک زخمی ہے، 9 شہید ہوئے ہیں۔ اس کا ہمیں بے پناہ افسوس بھی ہے، صدمہ بھی ہے، اور ہم اپنے اس پاکستانی بھائی کی ضرورت کو بھی کرتے ہیں جس نے اپنی سب سے قیمتی چیز جان کا نذرانہ دے کر بہت سے نمازیوں کو بچا لیا۔ اپنے صاحبزادے کو تو نہ بچا سکا، لیکن بہت سی معصوم جانوں کو بچانے میں اس نے کردار ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جو ایک کردار ادا کیا ہے، سب نے اس کو سراہا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپروچ کتنی جداگانہ ہے اور ان کی اپروچ کتنی مناسب اور بیلنس تھی۔ اس میں ذرا بھی کوئی تعصب کی بو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی۔ بہت امن پسند ملک ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس نے ہمارے موقف جو ہمارا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا دہشت گردی ہے وہ کسی علاقے تک، کسی نسل تک یا کسی مذہب تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اور یہ کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی اپنے مقاصد اس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری ترک وزیر خارجہ سے بات کی ہوئی تھی، تبادلہ خیال بھی ہوا تھا، اور پاکستان نے اور ترکی نے مل کے ایک انیشیٹو لیا ہے، جس کے لیے میں آج استنبول روانہ ہو رہا ہوں۔ ہم نے ایک ہنگامی اجلاس OIC کے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ساری OIC کے ممالک کو وہاں مدعو کیا گیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اسلام فوبیا پر بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ روش کیا ہے۔ اور آج بہت سے مغربی دارالخلافوں میں یہ جو ایکسٹریمزم جنم لے رہی ہے، یہاں تو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، لیکن وہاں جو جنم لے رہی ہے اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور آج اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ کیوں کر بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر ایک اجلاس ہوگا، اور ایک متفقہ لاعمل بنانے کی ایک کوشش ہے، جس کا کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، اس سے پہلے کے دیگر جو معزز صاحبان تشریف فرما ہیں وہ نظر پیش کریں، وہ ہے کل کا ایک فیصلہ۔
کل جو ہندوستان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سمجھوتا ایکسپریس ٹیررسٹ اٹیک کا، اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. 4 پرنسپل ایکیوز تھے اور 11 سال کے بعد ان چاروں کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا اور ان کو ایکوٹ کر دیا گیا. ان میں جو سوامی اسیم نند ہیں وہ تو اپنے منہ سے، جن کا RSS سے تعلق ہے، وہ تو اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہیں، اعتراف جرم کر چکے تھے، لیکن انہیں بھی بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے. اب میں بلا وجہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان آئے دن پاکستان پر انگلیاں اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ابھی پلوامہ کا یہ افسوسناک واقعہ جس کی پاکستان نے کھل کے مذمت کی. جب رونما ہوتا ہے بغیر تحقیق کے پاکستان پر الزام تو لگا دیا جاتا ہے، لیکن آج آپ کو یہ جان کر اطمینان ہوگا کہ کسی نے بھارت کے اس نیریٹو کو قبول نہیں کیا. میں آج بات کر رہا ہوں بہت سے انٹرنیشنل پلیئر سے گفتگو کرنے کے بعد، وہ جو پلوامہ کو پاکستان سے جوڑنا چاہتے تھے اس میں ان کو بالکل ناکامی ہوئی ہے. یہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اب ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور بالکل 44 جانیں وہاں گئیں پلوامہ میں. ہمیں ان کا افسوس ہے، یقیناً افسوس ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 68 میں سے 44 جانیں تو پاکستانیوں کی سمجھوتا میں بھی گئی. ایگزیکٹلی وہی نمبر ہے 44، اور اس کے لیے ہم بارہا درخواست کرتے رہے، ڈی مارچ کرتے رہے، لیکن اہمیت نہ دی گئی ہمارے نقطہ نظر کو. اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ آزاد پھر رہے. حتیٰ کہ مجھے تعجب ہوا کہ جب یہ کرائسٹ چرچ کا افسوسناک واقعہ ثانیہ ایک دہشت گردی کا ایکٹ رونما ہوتا ہے تو دنیا نے مذمت کی اور پجا طور پہ کی، بھارت نے بھی مذمت کی. لیکن آپ ایک چیز قابل غور ہے، اس مذمت میں نہ مسجد کا ذکر ہے نہ مسلمان کا ذکر ہے، اور شہید مسلمان ہوتے ہیں اور کسی مذہب کا کوئی باشندہ اس میں متاثر نہیں ہوتا. فقط مسجد مسلمانوں نہیں ہونا تھا، جمعے کی نماز ان نہیں ادا کرنی تھی. مسلمان شہید ہوتے ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے. مسجدیں 2 مسجدیں نشانہ بنائی جاتی ہیں، اس کا ذکر نہیں. کیوں؟ آپ OIC کے اجلاس میں تو نشست چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کروڑوں مسلمان ہیں اور بجا طور پہ ہیں، لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ پر سختہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ اسلام کا، مسلمان کا ذکر کرتے ہوئے، مسجد کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر سختہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ یہ ہے ان کا دوہرا معیار کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف واقعہ ہو جائے تو اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے. ملٹری ریپ ہوگا، پاگل ہوگا، اس نے حرکت کی ہے، اس کے پیچھے ایک فرد کا ایک فرد کی حرکت ہے، اور خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے تو ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ بے نقاب ہو گیا
اور اس کے بجائے فلاں قوتیں تھیں، یہ تھا وہ تھا. تو یہ آج یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ان ڈبل سٹینڈرڈز کا بھی دنیا کو نوٹس لینا ہوگا. پاکستان سنجیدہ ہے. وزیر اعظم نے جو بات کی تھی آج بھی ہم اس پر قائم ہیں، آج بھی ہم ان پر قائم ہیں. اور میں سمجھوتا کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا، میں کوئی اس کا بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلوامہ کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیق میں ہم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں. اس میں ہم سنجیدہ تھے، سنجیدہ ہیں. جو ہمیں ڈوسیئر ملا تھا اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں اور اس کا انالیسس ہم انشاءاللہ دنیا کے سامنے، آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن میں صرف ایک قدرتی کل ایک فیصلہ آیا اور ایک اس میں سملیرٹی تھی تو میں نے کہا یہ تقابلی جائزہ یہ آپ کے سامنے رکھ دوں. شکریہ. بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا مقصد تھا کہ ذرا جو ملیشین آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو اس کا جو اکنامک ایک ڈائمینشن ہے وہ بھی رزاق صاحب اس کو پیش کر سکتے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای گئے تھے اور پھر ترکی اور ملیشیا. مجھے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دو قسم کے گروپ ہمارے یہ سمجھوتا ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، وہاں کافی انفلوئنس جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان بزنس وہاں ہے اور ان کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے. جہاں تک ترکی اور ملیشیا کا سوال ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ بی ٹو بی، بزنس ٹو بزنس ارینجمنٹ ہوتی ہے. ملیشیا کے جب یہاں آئیں گے ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ 35 انویسٹرز آ رہے ہیں اور وہ بڑے اچھے سطح کے لیول کے لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کیا اگریمنٹ کیا کس قسم کا کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ملیشیا کے ساتھ دو طرف ہے. ایک تو وہاں کے انویسٹر پاکستان میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ $800 ملین $900 ملین کے انویسٹمنٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل 3 MOUs بھی ساتھ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بزنس مین کو یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ملیشیا کے ساتھ ارینجمنٹ کرو، جوائنٹ وینچرز کرو کہ ہمارے لیے ملیشیا کے ذریعے ہمیں اوپننگ ہوتی ہے آسیان کنٹریز کے ساتھ. تو ہمارا سارا فاریش کھلے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزنس مین کے لیے فائدہ ہوگا، ہمارے ایکسپورٹ کے لیے فائدہ ہوگا. جہاں تک جو کل 35 لوگ آ رہے ہیں ان کا کون سے ایریاز میں انٹرسٹ ہے، ان کا انٹرسٹ ہے آئی ٹی، ٹیلی کام اور ایک انویسٹر تو آلریڈی آ چکا ہے پاکستان میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی یہاں آنے کے بعد انہوں نے اور مزید انویسٹمنٹ کریں گے. وہ آ رہے ہیں یا پاور جنریشن میں، وہ تیار ہے یا ٹیکسٹائل میں آنے کے تیار ہے اور پھر ان کے ساتھ ایگریکلچر میں بھی ہے اور ایک خاص ایریا جو ہم لوگ پاکستان کافی کمزور ہے وہ حلال بزنس، حلال میٹ کئی چیزیں ہیں اور ملیشیا کا کافی ایکسپیرئنس ہے. ملیشیا جب ہم لوگ اپنا وزیر اعظم کے ساتھ جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا
کہ ہم لوگ انٹرسٹڈ ہیں not only to improve Pakistan's halal meat industry, but also to join hands with Pakistan کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو مڈل ایسٹ میں جانا ہے, ان کو سینٹرل ایشین ریپبلک میں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ملی ہے. تو کل انشاءاللہ نماز کے بعد گفتگو ہوگی. ہمارے بھی پاکستانی بزنس مین یہاں آ رہے ہیں اور B2B انٹریکشن ہوں گے, اور اس کے بعد دونوں پرائم منسٹر صاحب ان کو ایڈریس کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ونڈو ہمارے اکانومی کے لیے کھل رہی ہے. پہلے چائنا تھا, انڈیا, UAE, قطر, and now Malaysia. اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹرکش پریزیڈنٹ یہاں آنے والے ہیں, تو ٹرکی کے ساتھ ہم لوگ اسی طرح سے کریں گے. تو بہت ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ کل سے ہمارا ایک لک ایسٹ ونڈو کھل جائے گی, اور وی شوڈ بی ایبل ٹو avail of this good opportunity. شکریہ. میں ایک ایڈ کر دوں کہ راز داؤد صاحب تشریف فرما ہے. کل چین میں مجھے یہ خوشخبری دی گئی کہ جو ہم جب رزاق داؤد صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ ہماری زیرو ریٹڈ ایکسپورٹس وہاں ایگریکلچر پروڈکٹس کی ہو سکیں, تو انہوں نے چین نے کہا کہ ہم نے ساری موڈیلٹیز ورک کر لی ہیں اور ہم نے آپ کی چینی کی خریداری شروع کر دی ہے, اور اس کے لیے آپ کا یہ جو ہے کاٹن کے لیے اور دیگر مصنوعات کے لیے ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اور گندم کے لیے تو وہ اس کے لیے بھی تیار دکھائی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو ہمیں خیال تھا کہ چین میں ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کا موقع ملے گا, تو ناؤ اٹ سیمس دے آر ریڈی. اور انشاءاللہ اس سال چین میں کم از کم $1 ارب کی اضافی ایکسپورٹ کا امکان پیدا ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو $1 بلین کا FTA کے بعد ایک مزید بینیفٹ دے رہے ہیں. تو ہمارا $1 بلین اس میں رائس, شوگر اور ٹیکسٹائل ہے, وہ تو انشاءاللہ وہ کافی کام شروع ہو گیا جس طرح سے منسٹر صاحب نے بتایا. پھر جو اور چیز ہے کہ ہمارا FTA جو ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ جون تک ہوگا, لیکن ابھی وہ اس میں تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ امید ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم اپریل میں جائیں گے اس وقت یہ سائن ہو جائے گی. ہمارا ایکس سیکرٹری کامرس یونس دانا جو بھی فائنانس سیکرٹری ہے, وہ 2 تاریخ کو 2 اپریل کو وہاں جائیں گے, اور امید ہے کہ وہ سارے دس ول بی دی لاسٹ نیگوشیٹنگ سیشن, اور اس کے بعد اللہ کرے کہ وہ انیشل کر دے. تو جب ہم لوگ بیجنگ جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف اپریل, یہ FTA سائن ہو جائے گا. میں سب سے مختصر ایڈ کروں گا. جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملیشیا گئے تھے تقریباً 10 انویسٹر سے ملاقات ہوئی تھی. جو میں اہم نقطہ یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 میں سے ہم نے فالو اپ کیا بہت ایکٹیولی. 7 لوگوں نے پاکستان وزٹ کیا, اور ان میں سے 3 لوگ کل MOU سائن کر. تو یہ 3 ماہ کے عرصے کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں. ایک ٹیلی کام سیکٹر ہے, EDOTCO ان کی کمپنی ہے, وہ جائز کے ساتھ اور ٹیلینا کے ساتھ سائن کر رہی ہے. پروٹون جو ملیشیا کی نیشنل کار ہے وہ الیکٹرک وہیکلس کا سائن کرے گی یہاں الحاج گروپ کراچی کے ساتھ. اور ان کا تیسرا جو فوجی فارمز ہیں اور حلال میٹ کا تو مجھے ابھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ بائی ٹمورو ہمارا شاید ایک اور وینچر
जो IT सेक्टर में है वो भी मैच्योर हो गया। तो खुशहाल बात यह है कि दोनों ममालिक की कंपनीज ने और इन्वेस्टमेंट ने और हुकूमतों ने जी, और ये जो है पहली जो अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही हैं उसके अंदर शामिल है, एक चीन के साथ है और एक मलेशिया के साथ। तो ये अल्लाह के फजल हमारे जो है अब ना सिर्फ वो ओपनिंग हो रही है बल्कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइवेट सेक्टर जा रहा है। बस एक बात मैं इसमें और अर्ज करता था, जो अगली सेंचुरी है इकोनॉमिक वो एशिया की है और ईस्ट एशिया के साथ अगर पाकिस्तान ने उस लेवल पे आना है तो बेहतरीन तरीका उनके साथ ज्वाइंट वेंचर का है ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और मार्केट्स के अंदर वैल्यू चेन में हम इंटीग्रेट हो सकें। तो ये इसकी तरफ पहला कदम है। कल 35 लोग उनके आ रहे हैं, तकरीबन 40-50 बिजनेसमैन हमारे लीडिंग आएंगे, उनके साथ ये सारा रिलेशनशिप विल बी लेड बाय बिजनेस कम्युनिटी। हमारा रोल उसको फैसिलिटेट करना है ताकि वो उसके एग्रीमेंट करें और आगे बढ़े। हाँ, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उनको हमें सस्टेन करने के लिए हुकूमत को काम करने हैं जिसके ऊपर हुकूमत मजीद आगे काम करे। प्रेसिडेंट आप कंडक्ट करा जी, यहाँ पर पीछे मेरा सवाल भाजपा साहब से है। एक तो आपने चर्चे का वैक्सीन है, वो ये कह रही है कि वो आलमी अदालत के इंसाफ में जाना चाहते हैं, तो सबसे खासा इस हवाले से क्या सोच रहा है, क्या वो उनको सोच करेगा या गवर्नमेंट खुद आलमी अदालत के इंसाफ में जाना चाहती है? दूसरा देखिए, कल ये फैसला आया है, मैं आज दोपहर को लौटा हूँ, इस पर यकीनन बैठकर हम तबादला ख्याल करेंगे, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या गुंजाइश है, क्या पॉसिबिलिटीज है, और अगर कोई हुई तो एग्जामिन करके आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सबसे सवाल है कि लीडर गवर्नमेंट ट्रस्ट ने वाइट हाउस में जब उससे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस वक्त बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जो अमेरिकन इंतजामिया है वो जब जो है वो पाकिस्तानी गैरेज का मुलाकात करेगी, इसके बारे में सब आप करेंगे। माशाल्लाह, खुशहाल बात है कि मुझे याद है कि 6 माह पहले 7 माह पहले जब मैं यहाँ इसी दफ्तर खारजा में पहली नशिस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात के बिगाड़ की बात हो रही थी कि किस हद तक साउथ एशिया पॉलिसी के आने के बाद हमारे ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है और एक सर्द मोरी है। आज मैं ये तो नहीं कहता कि हम शीर और शकर हो गए, बिल्कुल नहीं मैं ये कह रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक करेक्टिव मैकेनिज्म जो है उसका आगाज हो चुका है और बेहतरी की तरफ इम्कानात बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सदर ट्रंप ने भी कहा है, ये इनके जो फोकल पर्सन हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं एम्बेसडर खलीलजाद, उन्होंने भी कहा है। और ये मुझे तासुर अब जो म्यूनिख में मेरी यूएस के कांग्रेसमैन के साथ और सेनेटर के साथ जो नशिस्त हुई उसमें भी ये मुझे तासुर मिला कि जो बिल्कुल जो एक लगता था ना कि ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं, उनमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है। अभी बहुत काम करने की जरूरत है। मसूद के हवाले से ट्रैफिक मौसम चीन में हमारी सरकार जिससे भी बात हुई और नेशनल एक्शन प्रोग्राम के हवाले से आपने जो पेश किया चीन। जी बिल्कुल, जहाँ तक सैंक्शंस कमेटी का ताल्लुक है, क्योंकि उसमें तस्करा है मौलाना मसूद साहब का, उस पर बिल्कुल बात हुई। और आपके इल्म में है कि चीन ने बेपनाह दबाव के बावजूद एक टेक्निकल होल्ड का जो प्रोसीजर और रूल्स उनको इजाजत देते हैं
انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا ٹو کلیکٹ مور انفارمیشن، جو ان کا حق ہے انہوں نے کیا. اس پر بالکل بات ہوئی کہ اس وقت امریکہ کی کیا سوچ ہے، فرانس کیا چاہتا ہے، برطانیہ کی کیا خواہش ہے، اور چین جو ہمارا ایک بہت بھروسے والا دوست ہے، اس سے ہم ہر اہم ایشو پر ہماری ایک ایسا ارینجمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشاورت بھی کرتے ہیں. کئی مرتبہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور کئی مرتبہ وہ ہمارے نقطہ نظر سن کے وہ اپنی حکمت عملی وضع کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ قائم تھی ہے، اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئی ہے اور آئے گی. تو اس پر بالکل ہے، اور کیونکہ سینکشنز کمیٹی کی جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، ان پر رائے زنی مناسب بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان اویئر ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں دنیا کیا چاہ رہی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمارے اپنے ملکی مفادات کہاں ٹھہرے اور ہماری اپنی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. کیونکہ یہ اس کو آپ ان آئسولیشن نہیں لے سکتے، یہ آپ کو ایک لارجر کینوس پر اس صورتحال کو دیکھنا ہے، اپنے اندرونی حالات کو دیکھنا ہے، آپ کا جو منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ پر جو آپ کا ایک موقف جو آپ نے بتدریج اس پہ آپ ایک حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں، سیٹ ایف کی جو کارروائی ہو رہی ہے، یہ سب ان کے تانے بانے ملتے ہیں. تو اس پر ہم اپنا تبادلہ خیال ہمارا جاری ہے، بالکل اس پر بات ہوئی اور یہ جاری رہے گی. جیسا کل ایک بیان آیا بلاول بھٹو زرداری کا الگ الگ تنظیموں کے بارے میں، اسٹیٹ پالیسی کیا ہے اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ کیا ہے، اس سے ٹوٹلی طور پر نیگیٹو بیان کیا انہوں نے، اس پر کمنٹ کریں گے. دوسرا کیا بیان کیا انہوں نے الگ الگ تنظیموں کے بارے میں بیان دیا تھا کہ حکومت جو ہے ان کو تیاروں کے ذریعے ان کو بچایا جا سکے، ان کی صفائی کو بچایا جا سکے. الگ الگ تنظیموں کے بارے میں کل بلاول بھٹو بالکل کو بیان دیا تھا جب نیشنل ایکشن پلان اور حکومتی پالیسی کے بالکل نیگیٹو تھا. آپ کیا کمنٹ آپ ٹریول کر رہے تھے؟ میں نے میری نظر سے نہیں گزرا، پر آپ فرما رہے ہیں تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہوں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر ایک اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے، اور یہ دسمبر 2014 میں جب پشاور کا سانحہ ہوتا ہے اور اس نے قوم کو اتنا چونکایا اور اتنے کرب میں مبتلا کیا کہ سب نے اپنے سیاسی اختلافات کے باوجود، آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف تو اس وقت دھرنے کی صورتحال میں تھی، تو اس کے باوجود ہم گئے وزیر اعظم کی دعوت پر، وزیر اعظم ہاؤس گئے، عمران خان صاحب تشریف لے گئے، میں ان کے ساتھ گیا اور ہم نے پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو وہاں دیا اور اس پر ایک اتفاق رائے پیدا ہوا. 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا اور اس میں جتنے اہم اس وقت ملک کے جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کے دستخط ہیں. اس پہ جناب آصف علی زرداری کے دستخط ہیں، اس پہ جناب نواز شریف صاحب کے دستخط ہیں، اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دستخط ہیں، اس پہ اسفندیار ولی خان صاحب کے دستخط ہیں، اس پہ اچک زئی صاحب کے دستخط ہیں، اس پہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں، اس پہ NQM کی قیادت کے ہیں، سب کے ہیں. تو وہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سامنے آ چکا. اب اس کے 2 جز تھے. ایک جز پر آپ نے جو ملٹری ایکشنز لینے تھے وہ بڑے مؤثر طریقے سے آپ نے وہ لیے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد آپ کے جو علاقے ہیں، جو علاقہ غیر کہلاتا تھا
آج وہاں لوگ آ رہے جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، جو انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہوا تھا اس کی بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے، جو لوگ نقل مکانی کر چکے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ان ایریاز کو آئینی ترمیم کے بعد امیلگمیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ کی رٹ پہلے نہیں تھی، اس رٹ کو وہاں تک اس کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور جو کالا قانون تھا FCR کا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سب پیش رفت ہوئی، لیکن پولیٹیکل فرنٹ پہ کئی چیزیں ہونی تھیں۔ اب اس کی ذمہ داری بلاول صاحب کی تشویش سے میں بالکل میں سمجھ رہا ہوں وہ کیا فرما رہے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیموں پر یا جن تنظیموں پر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے، یہ کیا 6 مہینوں میں شروع ہوئی ہے؟ آپ ذرا مطالعہ فرمائیں تو یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور پچھلے 10 سال میں حکومت میں کون رہا ہے؟ پچھلے 10 سال میں اس ملک کی 2 بڑی جماعتیں حکومت میں نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پوری 5 سال کی ٹرم، اور پاکستان مسلم لیگ نواز پوری 5 سال کی ٹرم مکمل ہوئی۔ تحریک انصاف کا آغاز ہے، اور اس آغاز میں تحریک انصاف نے ایک کلیئر اپنا مائنڈ بنایا ہے، اور ایک نئے مائنڈ سیٹ کے تحت ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم تو اس لیے میں نے جانے سے پہلے، چین جانے سے پہلے ان کی خدمت میں خطوط ارسال کیے کہ آئیے، آپ کو اگر تشویش ہے تو آئیے بیٹھیے، آئیے ہمیں اپنی تجاویز دیجیے، ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے خیالات سننا چاہتے ہیں۔ اب میں واپس آیا ہوں تو میں نے آج اخبار میں خبر پڑھی ہے، اور مجھے خط بھی اب موصول ہو گیا شہباز شریف صاحب کا، جبکہ ٹیلی فون پہ میری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا بڑا پازیٹو رویہ تھا، جبکہ اگینسٹ سے ان کا رویہ پازیٹو تھا۔ جب زرداری صاحب سے میری بات ہوئی تو ان کا رویہ بڑا پازیٹو تھا، لیکن ایاز صادق صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور مجھے خورشید شاہ صاحب کی بھی گفتگو جو ہے وہ باز گشت کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے جو ان کے کل پرزے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اس ذہن پر نہیں ہے۔ اب انہیں کیا تجویز کیا ہے؟ انہوں نے تجویز کیا ہے کہ آپ پوری پارلیمنٹ کو اعتماد سے لیا جائے۔ بسم اللہ، پارلیمنٹ ایک مقدم ادارہ ہے، ہمیں بے پناہ احترام ہے، لیکن عرض یہ ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں ہے، لیکن آپ سٹیجز میں جاتے ہیں، ہمیشہ پہلے لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، لیڈرشپ اپنی رینک اینڈ فائل سے گفتگو کرتی ہے، اور اس گفتگو میں پھر اگر پارلیمنٹ میں بات جانی بھی ہے اور وہاں بحث ہونی بھی ہے تو وہ منطقی بات ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں، لیڈرشپ خود آگاہ نہیں ہے، لیڈرشپ کو اگر خود معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کیفیت کیا ہے، اس وقت پاکستان ایک جہریت ہوئی ہے پاکستان کے خلاف۔ 26 فروری کو ایکٹ آف ایگریشن تھا پاکستان کے خلاف، آپ کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، آپ کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا گیا، آپ کی لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کیا گیا 71 کے بعد، آپ کے جو مقبول اپنا آزاد کشمیر نہیں، اس سے بڑھ کر بالا کوٹ پر 4 بم برسائے گئے۔ آج بھی آپ کی ایئر فورس جو ہے وہ ہائی الرٹ کی کیفیت میں ہے۔ ان حالات میں جہاں نیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہوں، آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت سی قوتیں پاکستان کو وہ سینکشنز کمیٹی میں گھسیٹ رہی ہیں، بہت سی قوتیں ہیں اور آپ کے سامنے ہے جو نئے ریزولوشن کی بات کر رہی ہیں، اور وہ پروسیجر سے ہٹ کر ان معاملات کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ناؤ اگر ایسا ہے تو کیا یہ ملک کی دیگر لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر اس پر ہم سوچ وچار کریں؟ کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ حکومتیں تو آج ہی آتی رہتی ہیں، کل آپ حکومت سے آج نہیں ہیں،
परसों पीपल्स पार्टी थी, आज नहीं है, आज तहरीक इंसाफ है, खुदा जाने कल कौन होगा। लेकिन पाकिस्तान के मफादात तो यकसर हैं और मुतवातिर आपने आगे बढ़ना है। तो ये रवैया जो मैंने देखा है, मैं आज फिर दस्त बस्ता उनसे गुजारिश करूंगा, अयाज सादिक साहब से, खुर्शीद शाह साहब से, कि खुदारा क्या मेहरबानी कीजिए। मुझे पता है आपकी सियासी मुश्किलात का भी पता है, मुझे आपकी सियासी जरूरियात का भी इल्म है, लेकिन कई दफा दिल पे पत्थर रख के भी चीजें करनी पड़ती हैं नेशनल इंटरेस्ट में। तो मैं उनसे कहूंगा अपने फैसले पर नजरसानी करें, विद एन ओपन माइंड हम उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं और नशिस्त कर लें। और उस नशिस्त के बाद अगर क़यादत समझती है कि मजीद दोस्तों को और पार्लियामेंट को एतमाद में लेना है, उससे हम इनकार नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं स्टेप एट ए टाइम, वी नॉट सेइंग नो। आपने तो ना नहीं की, हम भी ना नहीं कर रहे, इत्तदा तो कीजिए। इसमें मैं सिर्फ एक लम्हा मैं सर आपकी इजाजत से ऐड करना चाहता हूँ। बिलावल साहब का जो बयान आपने नहीं पढ़ा, असल में बिलावल साहब और मरियम दोनों जो हैं वो अफू बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि एक के वालिद साहब 100 अरब खा के बैठ गए हैं, दूसरे के 500 अरब खा के बैठ गए। दोनों होनहार बच्चे हैं, दोनों ने फैसला किया है कि अबुओं के पैसे उनकी रिहाई पे लगाने हैं, लिहाजा उसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं। पहले तो मैं बिलावल साहब को तो मुबारकबाद दूंगा कि कल के उनके जो बयान है आज इंडियन मीडिया की हेडलाइन है, यही वो चाहते थे। और देखिए बात यह है कि हमारे अंदर कालेदम तंजीमें हों, हमारे जो भी लोग हों, इंडिया को हम कैसे ये जुर्रत दें या इजाजत देंगे कि वो आके उनके खिलाफ एक्शन करेगा। एक आया था, उसने अपना हशर देख लिया। हम ये बिल्कुल अलाउ, हमारी जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है। शाह साहब ने भी बड़ी तफसील से इसके ऊपर पहले भी बात की है, बार बार बात की है। कतई तौर के ऊपर इंडिया के जंगी प्यारों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन करें, जिसकी तरफ बिलावल साहब ने जिस मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ उनका बयान इंतहाई, एक वो कौमी सियासी पार्टी के लीडर है, उन्हें कौमी सियासत करनी चाहिए। ये थोड़े ही है कि अब्बू को नैब ने बुला लिया है तो जनाब हम नाराज हो गए पूरे पाकिस्तान में। आप मेहरबानी करें, आपसे वो सवाल गंदम जवाब चला, आपसे पूछ रहे हैं कि 5000 अरब रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं इंडियन जहाजों से बचाने के लिए हमने कालेदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अजीबो गरीब मंतक है। और ये जो कल भी उन्होंने हरकत की कि जिस तरीके से 400-500 लोगों ने जाके नाब के ऊपर हमला किया, इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर जो है हमला किया, मैं समझता हूँ वो जो हमारे कांस्टेबल्स हैं वो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, इस्लामाबाद पुलिस बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहक है, बड़ी उन्होंने धरगुजर से काम लिया। और 2 कैमरामैन उनको जो है वो जख्मी किया गया, मीडिया पर हमला किया गया, तो ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अफवाह और तफहीम का मतलब ये है कि हमने ये पैसे इनको माफ कर देने हैं और कहना है कि अब एक दूसरों का दिल धड़क रहा है, मरियम बीबी का हैरड्स में जो है वो सेलें खुल गई हैं, वो पाकिस्तान बैठी हुई हैं, तो उनका अपने मसाइल है। तो ये तो देखिए ये इस तरह तो नहीं होना, एहतसाब का अमल तो जो है वो चलता रहेगा। बाकी जिस तरह से शाह साहब ने कहा है कि बड़े मामलात के ऊपर आप बैठें, आप इंशाअल्लाह ताला आपको एतमाद में लेंगे। असूलन आपको एतमाद की वैसे जरूरत कोई नहीं, आपको अपने पैसों की जरूरत है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इनको एतमाद। थैंक यू।